أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 3 میں بھی اسی طرح کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الذین یقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو خطبہ حاجہ میں پڑھی جاتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور جمعہ کا یہ خطبہ رمضان کے اس مبارک اور مقدس مہینے میں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انسین غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو مجھے نظر نہیں آتی۔ قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، جنت کی نعمتیں نظر نہیں آتی، جہنم کا عذاب نظر نہیں آتا، لیکن صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلا دیا ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، واجبی تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم نے اسے مانا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے آپ آخرت کے دن کو مانیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے وقت پر نماز کے ارکان، واجبات، مستحبات، نماز کے جو آداب و طریقے ہیں اسے بجا لاتے ہیں، اور ٹھیک وقت پر نبی کے طور و طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، اپنی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں، اپنے رواجی نماز کی طرح نہیں، ویسے نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے کے بعد جب وہ مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، زمانہ کافی گزر چکا تھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی رد و بدل آ گیا ہو نبی کے جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات پا جانے کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں میں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہماری نمازیں بدل گئی، نمازوں میں تبدیلی آ گئی۔ دیکھا کتنا جلد نمازیں بدل گئی ہیں۔ تو اب 1400 برس کے گزر جانے کے بعد ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری خشوع و خضوع کا کیا حال ہے، ہماری صفوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تیسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، ہر مسلمان پر، چاہے اس کی بساط کچھ بھی ہو، اس کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ ہم نے بہت سارے سلف کو سنا کہ وہ جب مسجد میں آتے تو خالی ہاتھ کبھی نہ آتے۔ بصرے کے قاضی کے تعلق سے علماء سلف لکھتے ہیں کہ وہ اپنی جیب میں جب ڈھونڈتے گھر میں کچھ نہیں ملتا تو پیاز کی ڈلی لے کے آتے، پیاز کی ڈلی لے کے آتے، روٹی کا ٹکڑا لے کے آتے، مٹھی جو لے کے آتے، بولتے کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو جہنم سے آدمی کو بچاتی، جہنم سے آدمی کو بچاتی ہے۔ خالی ہاتھ کبھی نہ آتے، اور وہ کسی فقیر کی تعلق سے نہیں کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے سامنے سے گزروں اور شرمندہ ہو جاؤں، شرمندہ ہو جاؤں۔ فی کم میں، ان کے جیب میں کبھی جو کے چند دانے ہوتے، روٹی کا کوئی ٹکڑا ہوتا، کبھی پیاز کی ڈلی ہوتی، کبھی کچھ درہم دینار ہوتے، لیکن کبھی بھی وہ خالی ہاتھ مسجد نہ جاتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں کہا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور صدقہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ کہا کہ آدمی اپنی برائی سے لوگوں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ کہا کہ کم از کم اپنے شر سے لوگوں سے بچ جائے، لوگوں کو اپنی برائی سے بچائے رکھے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ الانفال کی جب آیت نمبر 3 ہم دیکھیں گے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کہی، الذین یقیمون الصلاۃ، بار بار نماز کے ساتھ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو جوڑا ہے۔ یہ کتاب میں جمعے سے پہلے دیکھ رہا تھا، انہوں نے 100 حدیثیں جمع کی ہیں، 100 حدیث، انفاق فی سبیل اللہ کی 100 حدیثیں۔ اللہ کے نبی نے 100 حدیثوں میں حکم دیا ہے کہ یہ امت اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرے، پیسہ خرچ کرے، جہنم کے آگ سے بچ جائے۔ کلن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی میدان محشر میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ آپ کو سایہ دے گا۔ آپ اپنے فی ظل صدقتے، آپ اپنے صدقے کے سائے میں ہوں۔ میں اس کا خواہش مند ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ کچھ صدقہ کریں، اسی لیے کہا تدفع میتۃ السوء، یہ صدقہ ہے جو بری موت سے آپ کو بچاتا ہے، مجھے بچاتا ہے۔ ہم بری موت سے بچ جائیں گے، بری موت ہم کو نہیں آئے گی، شرط ہے کہ ہم صدقہ کریں، صدقہ کریں۔ محتاج کو سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کہا کہ آپ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیتے ہیں، کسی محتاج کے دل کو خوش کر دیتے ہیں، وہ آپ کے صدقے سے خوش ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کا زمانہ ہے، دکھ دینے والے بہت ہیں، اپنی باتوں سے، اپنی اداؤں سے، اپنی کرتوتوں سے۔ کیا آپ اور میں ان لوگوں میں سے نہ بنے جو کسی غریب کو خوش کر دیں، کسی غریب کے من کو ہم خوش کر دیں، کوئی غریب خوش ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اللہ حشر میں آپ کی ضرورتیں پورا کرے۔ تو شرط ہے کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کی تجوریوں کو کھولیں اور ہم مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اللہ تعالیٰ کی خدمت دین کے اداروں پر اپنا پیسہ خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط ہو۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے مختصر 2-3 آیتیں آپ کے سامنے دی ہیں۔ آل عمران کی آیتیں ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے بڑھو، دوڑتے آؤ، اللہ تمہیں معاف فرما دے، تمہارے خطاؤں کو بخش دے، اور وہ جنت دیکھو تمہارا انتظار کر رہی ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے بڑی ہے، اور یہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔
جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. کبھی کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں جو مشکل میں ہیں تب بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی میں ہیں تب بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں. خاص کر ایسے وقت میں جب بلائیں منڈلا رہی ہوں، جب پوری دنیا میں امن و امان غارت ہو چکا ہو اور بیماریاں لوگوں کو گھیرتے جا رہی ہوں، ایسے موقع پر آپ اور ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دے گا، بیماریوں کو شفایابی میں بدل دے گا، اور جو بلائیں مصیبتیں منڈلا رہی ہیں وہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی. شرط ہے کہ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرو. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتلاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کچھ لوگ آئے، ان کے جسموں پہ کپڑے ایسے ہی تھے کا مطلب پورے کپڑے نہیں تھے، ننگے بدن، کچھ سطر ڈھکا ہوا تھا، کچھ نیچے تھا تو اوپر نہیں تھا، اوپر تھا تو بس کچھ ایسے کپڑے تھے، اور پاؤں میں چپل بھی نہیں تھے، اور چمڑوں سے انہوں نے اپنے کپڑے ڈھانپے ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو نبی رحمت کا چہرہ بدل گیا. نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ انسان بھوکے پیٹ، ننگے جسم، ننگے پیر ہوں. اگر کسی غریب کو دیکھتے ہیں، کوئی محتاج آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کا دل بھی پسیجے، آپ کا دل بھی رحم کرے، آپ کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوں. یہ بھوکے، فقیر، ننگے، اس میں کچھ ہوتے ہیں پیشہ ور ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں کتنے ایسے فقیروں کو پکڑا گیا، ان کی ظاہری شکل ایسے لگ رہی تھی کہ اللہ کا ولی ہے، لیکن جب چیک کیا گیا تو وہ مسلمان ہی نہیں تھے. یہ گاڑی خرید لی، قوالی لگا لی، بھیس بدل لیا، مانگنے لگے. بولا کہ مسلمانوں کو اس سے بہتر مہینہ لوٹنے کا اور کوئی مہینہ نہیں، لوٹو جتنا مسلمانوں کو لوٹ سکتے ہو. ہم ویسوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے فقیر ہیں وہ زمانے میں جو آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ دیکھو جہنم سے بچ جاؤ، کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے ہی نہ کیوں نہ ہو. صحابہ اکرام نے لانا شروع کیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے صحابی نے مٹھی بھر دینار و درہم بھر کی تھیلی لائی کہ ان کی مٹھی میں پکڑا نہیں جا رہا تھا. کہا کہ اتنا ہوا کہ 2 ڈھیر بن گئے. حدیث بتلاتی ہے کہ اسی طرح کا کوئی اصلی محتاج، واقعی محتاج آدمی آ جائے تو ہمارا دل پسیجے، ہم دل میں غمگین ہوں. بولا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے جو دنیا میں اس طرح سے تکلیف اٹھا رہا ہے، میں کچھ کوشش کروں کہ اس کا دکھ درد دور ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی فقیر، اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ تھی، کوئی فقیر اللہ کا نام لے کر پوچھتا تو خالی ہاتھ واپس نہ جاتا. ملم، جو اللہ کا نام لے کر پوچھے اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں. اسی طرح عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہا کرتے تھے، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو. 2 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خاص کر کہا. میں میری بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے. یہ کس کے لیے تھا؟ انصار اور مہاجرین کی ان عورتوں کے لیے جن کے پاس دنیا کی اتنی فراوانی نہیں تھی، دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نہیں دی تھی. میں کہوں گا آج کی ایک خاتون شاید لگتا ہے کہ مدینے کی اس ساری خاتون پر بھاری. ایک عورت کے پاس اتنی دولت آج ہے، اگر صحیح معنی میں دیکھ لیا جائے تو شاید مدینے میں اتنی عورتوں کے پاس اتنی دولت نہ رہے. لیکن اللہ کے نبی ان عورتوں سے کہہ رہے ہیں جن کے پاس ایک چادر میں چھپ چھپ کے 2 خواتین عیدگاہ میں نکلتی تھیں اور مسجدوں میں نکلتی تھیں. ان عورتوں سے کہا جا رہا ہے، یا معشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری ماؤں سے، بہنوں سے، یہی آواز کی بازگشت ہے. آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ صدقہ کریں. وَأَكْثِرْنَا الْإِسْتِغْفَارَ،
زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے رہو۔ یہ خاص کر حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کو دیا، خاص کر اللہ کے نبی نے صحابیات کو دیا، اور خاص کر عورتوں سے کہا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے بغیر زیادتی کے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بھرپور ثواب دے گا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی۔ اب ایک آدمی ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم صدقہ کیوں کریں؟ صدقہ کیوں کریں؟ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ہے، خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے، اور روپیہ روپیہ ہم نے جوڑا ہے، صدقہ کیوں دیں؟ جہاں تک زکوٰۃ کا مال ہے وہ آپ کا نہیں، زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ آپ کا نہیں، وہ ودیعہ ہے۔ ودیعہ کا مطلب ہے کہ غریب کا مال ہے جو آپ کے پاس تھا، آپ اسے غریب کو دے رہے ہیں، تو کوئی بڑا احسان تھوڑو نہ کر رہے ہیں۔ غریب احسان کر رہا ہے کہ وہ آپ کا زکوٰۃ لے رہا ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ تو ودیعت کا مال ہے، غریب آپ کا مال لے رہا ہے، اور ادارے آپ کا مال لے رہے ہیں، اور جو بھی ابن السبیل ہے اور فی سبیل اللہ ہے، مساکین ہے، فقراء ہیں، یہ سب کا سب آپ کا ان کا جو مال ہے وہ آپ کے پاس تھا، آپ ان کو واپس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی کمال تھوڑی ہے، بس یہ کہ وہ مال آپ کو پاک کرے گا، آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے صدقہ و خیرات لیں، تو یہ ہوگا کہ وہ ان کو پاک کرے گا، ان کا مال پاک ہو جائے گا، تزکیہ نفس حاصل ہوگا، اور آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو جب بھی کوئی کسی کا مال لیتا ہے، صدقہ لیتا ہے، تو ان کے لیے دعا کرے، بھلے وہ دینے والا دعا کی درخواست کرے نہ کرے، ان کو تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن جہاں تک آدمی نفلی صدقہ کرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ نفلی صدقہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیثوں میں کہا فَإِنَّ مَالُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، ورثہ کے مال سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کے لیے آگے بھیجتے ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، اور جو مال چھوڑے جاتے ہو وہ ورثہ کا مال ہے۔ رقیہ ہشام کی بیوی تھی، جو ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ جب وہ انتقال کر رہی تھی، انہوں نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے۔ انتقال جب سکرات کی حالت سے تھوڑی دیر پہلے غلام آزاد کر دیے، یہ خیرات کر دیا، وہ خیرات کر دیا۔ جب اس وقت کے علماء کو معلوم ہوا تو کہا کہ انہوں نے دوہرا جرم کیا ہے، دوہرا جرم کیا ہے۔ جب خیرات کرنے کا وقت تھا، صحیح شحیح، جب وہ صحت مند تھے، مال کے حریص تھے، اور ان کو مال کی ضرورت تھی، تب اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، بخیلی کی۔ جب جانے لگے، ان کا مال ان کا نہیں تھا، ان کے ورثہ کا تھا، وہ مال اٹھا کے خیرات کر دیا۔ بولا انہوں نے ڈبل یہ کیا۔ جب خیرات کرنے کا وقت تھا، صحیح تھے، شہید تھے، اس وقت وہ مال خیرات نہیں کیا۔ جب سکرات کا موقع آ گیا، اب بولے یہ ان کو دے دو، ان کو دے دو۔ کہا کہ یہ تو مال وہ ان کا ہو گیا ہے، آپ کا مال تھوڑی، آپ کا مال نہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا موقع ہے، رمضان کا موقع ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ۔ رمضان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یلقاہ جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام طور سے ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، جو چاہے لوگ، جس نے مانگا، کسی نے کپڑے مانگے کپڑے دے دیے، اور کسی نے کچھ مانگا دے دیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ خوبصورت ہے، اس کو وہ دے دیا۔ کہا کہ جب خاص کر رمضان کا موقع ہوتا، اللہ کے نبی کا صدقہ و خیرات بڑھ جاتا۔ جب جبریل آتے، قرآن سنتے اور سناتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ دیتے کالریح المرسلہ، جیسے چلتی ہوا ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں بالکل اعلیٰ کردار اپناتے۔
یہ ساری مثالیں ہمارے لیے چھوڑی گئی ہیں، اس کے آداب بتائے گئے اور بتا دیا گیا، قرآن نے کھول کر کہہ دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے پاس وہ پاؤ گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی ایک کھجور اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اب تو کھجور معمولی چیز ہو گئی ہے۔ پہلا زمانہ تھا جب کھجور بڑی مشکل سے ملتا تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں، فلوا، جیسے کوئی آدمی اپنی بکری یا گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں، جب وہ حشر میں آئے گا تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ کا اختیار ہے، آپ کا چوائس ہے، آپ کس میں بننا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے فرشتوں کی دعا مقبول ہے، اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جتنے بھائی اور بہن میری آواز سن رہے ہیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو غور سے سنیں، ما من یوم یصبح العباد فی الا وملکان ینزلان اللہم اعطی منفقا خلفا اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ جب بھی صبح ہوتی ہے اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں ہیں، جو بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، یا اللہ اس کے لیے تو بعد میں بہت اجر بنا دے، اسے قیامت کے دن اسے اس کا ثواب بنا دے، اور جو خرچ نہیں کرتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ کس کی بد دعا ہے؟ یہ کس کی بد دعا ہے؟ فرشتوں کی بد دعا ہے۔ جو لوگ بخیل ہیں، اللہ کے نبی نے تو مثال دے کر سمجھایا کہ بخیل اور سخی کی مثال دے کر سمجھایا، جو یہاں سے جبہ، لوہے کا جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ نکلتا نہیں ہے، لیکن آدمی کو تو بخیلی نہیں کرنی چاہیے اور فرشتوں کی دعائیں لینا چاہیے۔ انفق علیہ، کہتے ہیں فرشتے اے اللہ کے بندے خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں ان صحابہ میں سے کہیں۔ ہم جب مالداروں کا ذکر کرتے ہیں تو دو تین نام آتے ہیں، کبھی عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے، کبھی عثمان غنی کا نام آتا ہے، کبھی ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اکثر صحابہ تو غریب تھے۔ ہاں، کبھی ایک ایک کھجور چوسنا بھی پڑا تھا۔ ان صحابہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آج اس منبر سے میں ان لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں جو اپنے وقت میں کسی کے محتاج تو نہیں، بہت کم آپ لوگوں میں کسی کے محتاج۔ اللہ نے سب کو خود کفیل بنایا ہوا ہے، سب کا اپنی کمائی آمدنی سب ہے، اللہ نے سب دیا ہوا ہے، تو پھر دیر نہ کریں، آگے بڑھیں، اللہ کا حق اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ کو دیں، تاکہ یہ اجر کل آخرت میں آپ کو کام آئے، دنیا میں بیماریوں سے شفا بھی ملے، آفتوں سے دور رہیں، بری موت سے بچ جائیں۔ یہ گزارش میری ساری ماں اور بہنوں سے ہے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، مرگ بستر پر آدمی یہ کہے کہ یا اللہ ذرا مہلت دے دے، میں خرچ کر لوں۔ یوم لا بیع، ایک ایسا دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ نے بہت ساری جگہوں پر کہا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں کہہ کر بات ختم کرنی ہے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو۔ ایک راستہ ہے اللہ کے راہ میں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو کوئی کمال تھوڑے نہ کر رہا ہوں، ہاں، اللہ تعالیٰ اسے اور دیں گے۔ ایک دوسری چیز جو مجھے بتانی تھی، اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف یعنی اللہ کی عبادت میں جڑ جانا، مجاور بن جانا، مسجد میں آدمی رہے، ثواب کی نیت سے رہے۔ اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے ثواب کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، مسلمان اعتکاف کرتے رہے، اور آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں داخل ہوتا ہے۔ اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے، بار بار لوگوں کو سنایا جاتا ہے، عورت بھی اگر اعتکاف کرتی ہے تو مسجد ہی میں اعتکاف کرتی ہے، اور آخری عشرے میں اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ 20 میں، یعنی آدمی جب 20 تاخرات شروع ہونے سے پہلے
اور آدمی اس سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے معتکف میں آ جاتا ہے، جیسے کہ یہی سنت ہے۔ اور آدمی کو کرنا کیا چاہیے؟ دنیا سے ذرا اپنا دامن بچا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا چاہیے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، عصمت والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی تھی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے اعتکاف کرتے رہے۔ ایک اعتکاف ایسا تھا جب ساری بیویوں نے خیمے لگوا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ کوشش کریں اعتکاف کی عبادت بجا لانے کی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ لیکن اب سوال ہے کہ کتنا، کم از کم کتنا اعتکاف ہوتا ہے، کتنے کا اعتکاف ہوتا ہے، کتنے ٹائم کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جمہور نے کہا کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جتنا بھی ٹائم آپ لے لیں۔ لیکن حدیثوں میں بتلایا گیا کہ حدیثوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں نے نظر مانی کہ ایک رات میں طواف کروں، ایک رات میں اعتکاف کروں گا کعبۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظری، آپ نے نظر مانی ہے تو نظر پوری کیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف واجب نہیں ہے، لیکن واجب کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نظر مانے۔ یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی، اللہ کے نبی نے کہا اوفی بنظری، منیمم ایک دن، یوم و لیلہ، ایک رات یا ایک دن۔ کچھ علماء نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی یہ نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے، آدمی جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ روزہ رکھیں تبھی اعتکاف کریں، تبھی اعتکاف کریں؟ تو کہا کہ ہاں، تو اس حدیث سے استدلال لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو تم نے نظر مانی ہے اعتکاف کرنے کی تو پورا کرو، رات کو تو روزہ نہیں ہوتا ہے، رات کو تو روزہ نہیں ہوتا ہے، کہا کہ روزہ شرط نہیں۔ لیکن علماء نے کہا کہ الافضل، افضل یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اعتکاف کرو۔ بات سمجھ میں آیا؟ افضل یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اعتکاف کرے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، آدمی کوشش کرے اعتکاف کی سنت کو بجا لانے کی کوشش کرے، عورتیں ہوں مرد ہو، لیکن ساتھ ساتھ آداب کا خیال رکھیں، آداب کا خیال رکھیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی بے حرمتی نہ ہو۔ اعتکاف میں تو بیٹھے ہیں، اپنے موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اپنے خیمے میں رہیں۔ خیمہ لگانا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا ہے۔ آدمی کم کھائے، اللہ کا ذکر زیادہ کرے اور اعتکاف کی سنت کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اعتکاف کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مالوں میں اتنی برکت دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اللہ کی دین کو مضبوط کر سکیں۔ یاد رکھیں ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں، پاک مال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو پاک مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ بلاد توحید کی حفاظت فرما، یا اللہ جگہ جگہ مسلمان ممالک پریشان ہیں، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ شیعہ روافضہ کے شر و مکر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہود مشرکین جو بھی مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کے بچھونے بچھا دے، یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मिन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नदीरा अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر